محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گزشتہ دونوں جمعوں کے موقع پر آپ نے رمضان المبارک کے فضائل اور مناقب سماعت فرمائے، اور سب کا نچوڑ یہ تھا کہ آدمی رمضان میں عبادت و ریاضت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا، اور یہ کہ جو دعائیں اس مہینے میں کی جائیں وہ قبول ہوتی ہیں، لہذا روزوں کو اس طریقے سے گزارا جائے کہ اس کا اثر رمضان جانے کے بعد بھی ہماری حالت پہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کہ روزے ہم نے اس لیے فرض کیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان میں کئی تاریخی واقعات اور ان میں سے چند یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے مہینے میں ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اور یہ بھی ہے ایک تاریخی کہ شب قدر بھی رمضان ہی میں آتی، جس کے متعلق فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، یعنی رمضان کے علاوہ۔ اور رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ خارجی ایک فرقہ نکل گیا تھا، خارجی فرقے میں صحابہ کرام علیہم رضوان تک کی تکفیر کر دی کہ معاذاللہ یہ کافر ہو، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا۔ یہ شہادت کا واقعہ بھی 21 رمضان کا ہے، اس کا بھی ایک تاریخی ایک پس منظر بہت عظیم واقعہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے چوتھے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ رمضان ہی کی 17 تاریخ کو کفر اور اسلام کا ایسا معرکہ ہوا کہ اگر وہ معرکہ وہ جنگ مسلمان خدا نہ خواستہ شکست کھا جاتے، ابتدائی دور میں
اتنا اسلام کا پھیلنا پھر ممکن نہیں تھا کہ جتنے اسلام کی اشاعت اور جو شہرت اسلام کو ملی. یہ واقعہ 17 رمضان کو ہوا اور تاریخی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے ہجرت فرمانے کے بعد یہ دوسرا سال تھا کہ جس میں یہ واقعہ رونما ہوا. 17 رمضان. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ غزوہ بدر اور جنگ بدر پر کچھ کلام کریں. ظاہر ہے کہ ان جنگوں کے واقعات، اس کے علل اور اسباب کہ یہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، زبردستی مسلمانوں پہ مسلط ہوئی، مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. ایک بہت طویل اس کی داستان. تو اس میں سے ہم صرف چند پہلو غزوہ بدر سے متعلق آپ کے سامنے رکھیں تاکہ جذبہ جہاں یہ بیدار ہو اور یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کے خاطر کتنی قربانیاں دی اور کیسی کیسی قربانیاں دیں. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان دین اسلام پر ثابت قدم ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کر کے میدان جنگ میں آ جائے تو یہ ہتھیار اور یہ اس کے اسرار، اس کی ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کا عزم مصمم اس کی حیثیت جو ہے وہ اولی. اس سے ہم متعلق کچھ ہی باتیں کر سکیں گے وقت کی کمی کے اعتبار سے، تاکہ شہداء بدر کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کی یاد ہم میں زندہ ہے، اور ان کی یاد اگر ہم نہ کریں تو یہ احسان فراموشی بھی ہے. لہذا ہم کچھ باتیں اس میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ اسلام لڑائی جھگڑے کا مذہب نہیں، اور نہ زبردستی کلمہ پڑھانے کا اسلام حکم دیتا کہ زبردستی کلمہ پڑھا دیا جائے. نہایت ہی چین سکون طمانینت کا یہ مذہب ہے. لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے، اسلام پر کوئی بات بن جائے، پیغمبر اسلام پر کوئی بات بن جائے، تو وہ اسلام جو ہمیں نہایت ہی صاف ستھرے اور اچھے اخلاق کا درد دیتا، وہی اسلام پھر ہمیں تلوار لے کر میدان میں کود کر اسلام کی حفاظت کا حکم بھی دیتا. اب آئیے، بہت زیادہ گہرائی میں پڑے بغیر مسلمان نامساعد حالات میں تھے، اور مدینہ شریف میں 2 ہجری میں غربت بہت زیادہ تھی جس کا انداز آپ نہیں لگا سکتے. اگر ہم 2 حدیثیں بیان کریں مسئلہ تو واضح ہو جائے گا، لیکن بعد میں ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا کہ اس عنوان پر کچھ کہا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 رمضان کو یہ واقعہ ہوا، 12 رمضان کو اپنے اصحاب کو لے کر کے بدر شریف جاتے. یہ تقریباً 80 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے ایک میدان ہے. پہلے دور میں کچھ سال جب جدہ جانے کا راستہ پرانا تھا تو اس میں یہ راستے میں تقریباً پڑتا تھا، لیکن اب نئے راستے سے جائیں تو یہ راستہ دوسری طرف سے نکلتا ہے جس میں بدر شریف نہیں آتا. کہا جاتا ہے مورخین کے 12 رمضان کو حضور مدینہ شریف سے نکلے اور پیدل راستہ تھا. آپ اونٹوں پر 2 گھوڑے تھے، ان پر سوار ہو کر آپ بدر شریف میں پہنچے. اس کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب شیخ المحدثین شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں کئی لکھے، اس میں بھی کئی کلا کا. اس کو بدر اس لیے کہا جاتا تھا اس شہر میں ایک آدمی بڑا مشہور اور معروف تھا جس کا نام بدر تھا، اس کے اعتبار سے یہ بدر کا میدان مشہور ہو گیا. ایک قول یہ ہے
اس میں ایک بہت وسیع العریض چشمہ تھا. اس چشمے میں جب چاند کو دیکھا جائے تو اتنا روشن اور اتنا اچھا نظر آتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو بدر کہا جانے لگا. بعض لغت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ہے، جیسا کہ مشکاۃ شریف میں کتاب العلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی فضیلت جو ہے وہ ستاروں پر ہے. وہاں لفظ بدر استعمال ہوا. عربی میں چاند کو قمر بھی کہتے ہیں اور بدر بھی کہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بدر کا معنی یہ ہے کہ 14ویں رات کا جو مکمل چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں اور باقی جو چاند ہیں ان کو قمر کہتے ہیں. بارہ اس کے کوئی اسباب رہے ہوں گے کہ وہ اس میدان کو بدر کہا جانے لگا. کفار مشرکین اس معاملے میں حضور علیہ السلام سے پہلے پہنچ گئے. جب یہ پہلے پہنچے تو وہاں جو پانی اور کنویں اور چشمے کے جتنے معاملات ان پر کفار مشرکین نے پہلے ہی سے قبضہ کر لیا. مسلمانوں کی تعداد مشہور روایت کے مطابق 313 ہے اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق کفار مشرکین کی تعداد یا تو 900 تھی اور یا 950 تھی یا 1000 ان کی تعداد. اور وہ لڑنے کی غرض سے آئے، تمام ہتھیاروں سے لیس تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کے لیے علیحدہ ایک اونٹ اور ایک آدمی کے لیے گھوڑا، یہ الگ الگ نہیں تھا بلکہ گھوڑے 2 تھے اور 70 اونٹ تھے. ایک اونٹ پر کئی صحابہ بیٹھ کر محترم حضرات بدر پہنچے. جب بدر پہنچنے کے بعد ایک سب بندی ہوئی کہ اگر جنگ کا آغاز ہو تو کچھ ہدایات جاری کی جائیں. یہ صرف اس کے چند نکات ہیں، صرف ایمان کو تازہ کرنے اور بدر شریف کے تذکرے سے برکت حاصل کرنے کے لیے. پوری جنگ کا نقشہ ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. حضور علیہ السلام تیر سے صحابہ کرام کی صفیں درست فرما رہے تھے. ایک حضور کے صحابی تھے سوا، ان کا پیٹ قدرے بڑا تھا. جب وہ ایسے کھڑے ہوئے صف میں تو ایسا لگا جیسے ان کا پیٹ دوسرے لوگوں سے ہموار نہیں ہے. چنانچہ حضور نے حضرت سواد کو ایسا تیر مار کر کہا اس کو ذرا اندر کرو، یعنی سب سیدھی کر لو. جب حضور نے تیر سے اشارہ کر کے فرما بہت ہلکا جیسے رضاکار پولیس میں سب کو سیدھی کرنے کو چھوٹی سی ڈنڈی ادھر ادھر کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تیر حضور کے پاس. جب حضرت سواد کو اندر کیا تو حضرت سواد نے کہا وسلم یہ تو تیر آپ نے مجھے مارا لہذا میں تو آپ سے قصاص لوں گا. اور میں اچھا لو قصاص لے. کچھ خدا کا کرنا دیکھی کہ جب حضور نے حضرت سواد تیر سے ایسے ادھر کیا تو ان کا پیٹ مکشوف تھا، پیٹ پر کپڑا نہیں تھا. انہوں نے کہا حضور میرا پیٹ جو ہے وہ تو بے پردہ تھا. حضور علیہ السلام نے تیر ان کے ہاتھ میں دیا، وہاں لو اپنا قصاص لے. آپ نے اپنا کرتا اٹھایا. حالانکہ صحابہ کرام حیران شزدر تھے، اتنی جرت حضرت سواد کو کیسے ہو گئی کہ حضور علیہ السلام سے اپنا بدلہ لے رہے. جب حضور نے اپنا شکم اقدس کو بے حجاب کیا تو حضرت سواد جو تھے وہ حضور علیہ السلام سے چپٹ کر اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے شکم مبارک کا بوسہ لیا اور شکم مبارک سے لپٹ گئے اور لپٹنے کے بعد میں پھر کھڑے ہو گئے اور حضور سے معذرت کی. کہا حضور یہ کام یہ حرکت میں نے اس لیے کی کہ ابھی موت سامنے ہے تو میں نے سوچا کہ اپنا بدن حضور کے بدن سے لگ جائے تاکہ مجھے برکت حاصل ہو جائے. یہ میں نے اس لیے کام کیا. بظاہر یہ کام بڑا غیر مہذب لگ رہا مگر حضور کے شکم کا بوسہ لینے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. یعنی یہ جذبہ تھا کہ آخری وقت ہے، جنت میں جانے کا، جہاد کا، موت کا وقت ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ سے چمٹ کر آپ کی برکتیں حاصل کر لوں. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام
لوگوں کی چھانٹی کر رہے، جو بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ حضرت عمر، یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی، یہ کم عمر کے تھے، ان کو فرمایا کہ تم جاؤ۔ جب ان سے کہا کہ تم جاؤ، آخر موت کے لیے کوئی آدمی کیا اتنی جستجو کرتا ہے؟ حضرت عمر زار و قطار رونے لگ گئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے اس افسوس اور اس کو دیکھ کر فرما چلو ٹھیک ہے تم شامل ہو جاؤ۔ دو بچے اور تھے انصار کے، ایک کا نام معاذ، ایک کا نام معوذ تھا۔ معوذ، دونوں بچے یہ بھی شامل ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ۔ انہوں نے بھی انکار کیا کہ نہیں، ہم اس جنگ میں رہیں۔ جب حضور علیہ السلام دونوں بھائیوں سے محو گفتگو تھے تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا قد نکالنے کے لیے ایڑیاں اٹھا دی اور پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ حضور علیہ السلام کو میں کچھ لمبا نظر آؤں۔ حضور سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی، مگر حضور علیہ السلام نے بڑے بھائی کو تو قبول کر لیا، چھوٹے بھائی کا تم ابھی بہت چھوٹے ہو اور تم چلے جاؤ۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ بڑا تو یہ ہے مگر سنیے طاقت مجھ میں زیادہ ہے۔ اچھا، کہنے اگر آپ جاننا چاہیں تو ہماری کشتی کرا دی، اگر میں اس کو پچھاڑ لوں تب تو آپ مجھے لے جائیں، اگر میں پچھڑ جاؤں ہار جاؤں مجھے چھوڑ جائیں۔ اب کیا ہوا، حضور کی نظر سے تو کوئی بات چھپ نہیں سکتی، دونوں بچوں میں کشتی ہوئی۔ اس نے اتفاق کہیے بڑا بھائی ہار گیا، چھوٹا جیت گیا۔ حضور مسکرائے اور دونوں کو آپ نے فوج میں شامل کر دیا، اور یہ ایک عام اعلان کیا تھا کہ جو مہاجر ہیں وہ جنگ لڑیں، یعنی جو مدینہ شریف سے ہجرت کر کے آئے۔ انصار کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، یہ جب تک حضور جنگ نہیں کریں گے کہ جب تک کہ مدینہ منورہ کے یہودی حضور پر حملہ آور نہ ہوں۔ اس لیے ان کے وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تمہیں کھلی اجازت ہے، ہو سکتا ہے یہاں جنگ مسلط ہو جائے، 100% توقع بھی نہیں تھی جنگ مسلط ہونے، تم جا سکتے ہو۔ مگر بڑے بڑے جو سرداران وہ کہنے لگے نہیں، جو آپ حکم فرمائیں گے ہم خندہ پیشانی سے اس میں شریک ہوں گے، اور آپ اس میں بالکل حزن اور ملال نہیں فرمائیے گا۔ جب حضور نے سب لوگوں کو دیکھا کہ آمادہ جنگ ہے اور کوئی معرکہ ہو جائے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، حضور نے احتیاطاً پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر جنگ مسلط ہو گئی تم بھاگو گے تو نہیں، کھسکو گے تو نہیں، میدان تو نہیں چھوڑو؟ اس لیے کہ یہ تلوار اور بھالے کی جنگ کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اس سے پہلے کوئی جنگ ہوئی، ایک ابوا غزوہ ہوا مگر وہ 1627 سے ختم ہو گیا، اور یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قتل و قتال ہونے والا تھا۔ تو ایک طرف سے آواز آئی کہ انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے لے گئے تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا دونوں جہاد کرو، ہم دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے، ہم ایسے لوگ نہیں، آپ تو حکم فرما کر دیکھیے، ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں جو جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اسے آپ خود ہی ملوث فرما لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ جس کو حفیظ جالندری نے قلم بند کیا کہ فرمایا بھاگو گے تو نہیں، تو جماعت انصار نے جواب دیا معاذ اللہ، یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا، پیا ہے دودھ ہم نے اپنی غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو غرق کر دیں نہ رہے اللہ اکبر۔ آپ حکم فرما کر کے دیکھیے، حضور نے ملاحظہ فرما لیا کہ تمام حضرات جو ہیں اگر جنگ مسلط ہوئی تو یہ آمادہ ہے اس بات پر کہ اپنی جان نثار کر دیں اسلام و جہاد کے لیے۔ لیجیے جناب، دونوں فوجیں آپس میں آ گئیں، یہاں 313 مجاہدین تقریباً اور ادھر تقریباً 900 ساڑھے 900 1000۔ اب دونوں میں جنگ شروع ہوتی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ میں جو جوہر دکھائے ہیں کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے دلیر اور بڑے بڑے جگر والے لوگ، ان کا پتا پانی ہو گیا، ایک ایک صحابی اور ایک ایک شخص نے وہ مارکا آرائی کی ہے
کہ کفار مشرکین کو مولی اور گاجر کی طریقے سے کاٹ کر رکھ دیا، اور ان کا جذبہ جہاد میں یہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے کھجور کھا رہے، کھجور کھاتے کھاتے حضور سے پوچھا، حضور یہ بتائیے اگر میں اس جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جنت۔ تو وہ کھجور جو کھا رہے تھے وہ بھی انہوں نے پھینک دی اور جہاد میں کود پڑے، اور وہ جوہر دکھائے کہ وہیں شہید ہو گئے، اور حضور کے ارشاد کے مطابق وہ جنت کو تشریف لے گئے۔ پورے جہاد کے موقع پر اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے، ظاہر تو یہ بڑا چھوٹا لشکر لگ رہا، لیکن اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیں۔ صحیح ستہ میں حدیث موجود، شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا طویل اس پر کلام کیا۔ حضور نے تمام لشکریوں کو تو سلا دیا کہ لیٹ جاؤ، صبح مارکا، سب تو سو رہے، مگر حضور علیہ السلام جاگ رہے، عبادت و ریاضت مشغول، کھڑے ہو کر کبھی اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے۔ اور صدیق اکبر کا بیان یہ کہ آپ نے سجدہ فرمایا، اور سجدہ فرمانے کے بعد آپ کے دوش سے چادر جو کندھے پر تھی وہ زمین پر آ گئی۔ حضور نے طویل سجدہ فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور سجدے میں جو بات حضور نے ارشاد فرمائی یہ تاریخ کے سنہری حروف سے لکھنے کے لائق۔ رب کریم سے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، یہ ایک مٹھی بھر مسلمان اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر آج کفار مشرکین سے برسر پیکار، مولا اگر یہ لشکر شکست کھا گیا پھر دیکھ لیں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لشکر کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اگر یہ مسلمان شکست کھا جاتے تو شاید وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے اسلام کے جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضور سے بار بار کریں، حضور سر اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، آپ اپنا سر اٹھائیے، مگر حضور گریہ فرما رہے ہیں۔ ایک اعتراض اس پر جو واقع ہوا، اس وقت تو اس کی گنجائش نہیں، کیا صدیق اکبر حضور کو تسلی دے رہے کہ اٹھائیے اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا؟ کیا حضور علیہ السلام کو یقین نہ تھا؟ کیا یہ صبر اور یقین کی منزل میں معاذ اللہ صدیق اکبر سے پیچھے تھے؟ اس کے تمام تر جوابات شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے غزوہ جہاد کے باب میں اپنی کتاب مدارج النبوت میں دیے ہیں۔ اہل علم حضرات اس طرف رجوع فرما سکتے ہیں، لیکن صرف جنگ کی اہمیت کے آج اگر یہ مسلمان شکست کھا گئے پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یعنی اسلامی لشکر کی شکست جو ہے وہ ایک طرح سے اسلام کو بڑھنے سے روک دے گی، اور تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ صرف اس سے جنگ کی اہمیت کا اندازہ لگائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ نے بشارت حضور کو عطا فرمائی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی مدد نازل فرما دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ بعض آدمی کی گردن اڑ گئی، دھڑ الگ سر الگ، مارنے والا کوئی نظر نہیں آتا، اور ایک آواز آتی کسی بولنے والے کی، صحابہ کرام سن رہے، بات کو پتہ لگا کہ جبریل امی کے گھوڑے کے ٹاپوں کی اور جبریل امی ان کی آواز۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ تمام فرشتے اور جبریل امی جب مسلمانوں کی مدد کو آئے تو وہ زرد رنگ کا امامہ پہنے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام غزیے، اب جنگ کا میدان گرم ہوا اور اتنی سخت جنگ ہوئی، لیکن مسلمانوں کی تعداد جو شہید ہوئی وہ عزیزان گرامی صرف 14 تھی، اور کفار مشرکین جو مارے گئے ان کی تعداد 70 تھی، اور بڑے بڑے کفار مشرکین کے شہپار سرداران یہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ اب آئیے، سب سے بڑا اس میں کردار ابو جہل کا تھا۔ بعض سمجھدار سردار کہہ رہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، جنگ ہمارے حق میں نہیں ہے اور ہم یہاں سے چلے جائیں، مگر اس کی منظوری بغیر ابو جہل کے نہیں ہو سکتی۔ ابو جہل سے مشورہ ہوا تو اس نے بڑے بڑے بہادروں للکار کر کہا، لگتا ہے کہ تم ڈر گئے، تم خوف زدہ، مسلمانوں کی تلواروں
لہذا ابو جہل ہی کی ضد پر یہ جنگ مسلط ہوئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جذبہ دیکھی، کہتے گھمسان کی جنگ ہے، میری ٹانگوں میں 2 بچے آ گئے. ادھر ادھر ہوتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ دونوں بچے، ایک حضرت معاذ ایک معاویہ، یہ 2 بچے تھے. یہ میری ٹانگوں میں آئے اور مجھ سے کہا چچا ابو جہل کہاں؟ انہوں نے کہا یہ تو چھوٹے بچے، یہ ابو جہل کا کیا کریں، وہ تو جنگ کا بڑا دھنی، وہ تو میدان کا بڑا مضبوط آدمی، یہ کیا کریں گے دونوں؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے؟ ابو جہل کو تلاش کر رہے. تو بچوں نے کیا کہا؟ حفیظ قلمبند کرتا کہ قسم کھائی مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو. یہ نہیں کہا کہ یہ کافر ہے بے ایمان اس لیے ماریں، کہا یہ اس لیے سر فہرست ہے، کافر تو اور بھی، مگر یہ کمبخت پیارے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا، اس لیے معلوم ہوا کہ حضور پر جو تبرہ کرے، حضور کو جو گالی دے، حضور علیہ السلام کی شان میں جو گستاخی کرے، یہ اور کافروں سے بڑھ کر کے کافر ہے. اس لیے ان کافروں کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے، اور جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور وہ مارا جائے گا. اور ایسی حالت میں مارا جائے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، بظاہر اس کا نام مسلمان بھی ہو، نہ اس کو کفن دیا جائے، نہ اسے غسل دیا جائے، نہ نماز جنازہ ہوگی، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا. جو اس تعدیب میں مارا جائے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی. تو غرض کہ عبد الرحمن ابن عوف نے دور سے بتایا وہ ہے ابو جہل جس کو تم تلاش کر رہے، مگر کیا کرو گے؟ حفیظ کہتا اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ، اس کو چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ہوا کہ ہمارے سردار کو کوئی زخم نہ لگ جائے، کہ اس کی تو حفاظت کر رہا فوج کا ایک دستہ. تو بچوں نے کہا بقول حفیظ یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ اب ذرا بتا کے تو دیکھ. جب بتایا یہ دونوں آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ایک صاحبزادے بالکل بچے جو ایمان اور یقین پر جنگ لڑی گی، اس کا حال یہ ہے، ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ چھوٹے ایک لڑکے نے تلوار اتنی قوت ایمان سے ابو جہل کے پیر پہ ماری کہ مارنے کے بعد اس کی ٹانگ اپنے گھٹنے سے نکل کر ایسے گئی. ابن اسحاق کہتا جیسے کھجور کو اگر توڑا جائے تو کھجور کے اوپر پتھر سے وار کیا جائے تو کھجور کے نیچے سے نشانہ خطا ہو جائے تو گھٹنی کھجور کی کس طرح اڑ کر کے جاتی. ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے ابو جہل کا پیر اس طریقے سے اڑ کر گیا اور دونوں بچے اس پر پل گئے اور اس کا سر کاٹا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. تو یہ جب مارا گیا، جب یہ تڑپنے لگا، عبد الرحمن ابن عوف اس کے پاس پہنچ، کیا ہوا پتہ لگا کچھ؟ اب دیکھیے غرور اور تکبر کا حال. اللہ اس بیماری سے ہم مسلمانوں کو بچائے. کہتا ہے کہ مرنے کا تو کوئی خوف نہیں، مرنا ہی تھا جب میں آیا ہوں جنگ میں. مجھے تو سب سے زیادہ ملال یہ ہے کوئی دلیر آدمی مجھے قتل کرتا، حضرت علی قتل کرتے، کوئی اور دلیر آدمی قتل کرتا، مگر افسوس تو یہ ہے کہ کسان کے چھوٹے بچوں نے مجھے مار دیا. چونکہ جو وہاں کے انصار تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے، وہاں بھی اس نے طنز کیا. مجھے افسوس تو یہ ہے کسان کے 2 بچوں نے مجھے مار دیا. اور اس کے بعد پورا کام حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کا کیا. ایسے بڑے بڑے لوگ جب مارے گئے ان کے چھکے چھوٹ گئے. زیادہ تر جنگ میں شریک لوگ بھاگ گئے. اب سے اندازہ لگائی بھاگتے میں جو پکڑے گئے ان میں 70 آدمی تھے جن کو گرفتار کیا گیا، اور جو مرے وہ 70 تھے. تو پہلے جنگوں میں جب چند آدمی مرتے حضور ایک ایک گڑھا کھود کر ایک ایک کافر کو دفن کر دے، لیکن 70 آدمیوں کو کہاں دفن کیا جائے؟ یہ تو پورے میدان میں بکھرے پڑے ہوئے، الگ الگ قبریں بنائی جائیں. راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آج رات میں جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ میدان کا جائزہ لینے کے لیے نکلے اور ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، تھوڑا آگے بڑھے
ایک لکیر کھینچی فلاں کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ. راوی کہتے ہیں قسم خدا کی جب جنگ ختم ہوئی تو ایک بال برابر بھی نشانہ خطا نہیں ہوا. وہ آدمی وہیں پڑا ہوا مرا پڑا ہوا دیکھا ہم نے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نشان لگایا تھا. غرض یہ کہ پھر ایک کنواں کھودا گیا بہت گہرا، اور اس میں ان سارے 70 لوگوں کو ڈال کر اور اوپر ان کے مٹی ڈال دی گئی تاکہ اس کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہو. اسی طریقے سے امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال کو بڑی تکلیفیں دی وہ بھی اس جنگ میں آ گیا. وہ کمبخت اتنا موٹا تھا کہ صحابہ کرام جب اس کو کھینچتے تو اس کا ہاتھ نکل گیا، ٹانگ پکڑ کر کھینچی تو پیر نکل گیا. حضور سے پوچھا حضور کیا کیا جائے؟ فرمایا اس کو ایسا کرو کسی پر مٹی ڈالو، یعنی اوپر مٹی ڈال کے اسی کو قبر بنا. اس پر مٹی ڈال دی گئی اور سب کو دفنا دیا گیا. بخاری شریف میں صحیح ستہ میں حضور اس کنویں کے قریب گئے جہاں کفار مشرکین کو پھینکا گیا تھا. فرما او مشرکو بتاؤ جو میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا یا جو تمہارے اللہ نے تم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا؟ جو ان کے دیوتا وغیرہ جو وعدہ کرتے تھے آپ نے انہوں وعدہ کیا ہم جنگ میں کامیاب ہو وغیرہ، بتاؤ تمہارے خداؤں نے وعدہ کیا وہ پورا نکلا؟ میرے خدا نے جو وعدہ کیا وہ پورا نکلا. فاروق اعظم نے کہا حضور آپ ان بے مردہ کو سناتے، یہ تو مر گئے، کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، یہ سنتے ہیں اگرچہ جواب نہیں دے سکتے مگر سنتے ہیں. اس پر بھی دلیل دی گئی. اس سے پتہ لگا کہ مردہ کافر ہو یا مسلمان ہو مگر سنتا ہے مگر جواب نہیں دے پاتا. اس لیے فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کے قبرستان میں جاؤ تو یہ سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور، تو تم قبر والوں کو سلام کرو گے تو تمہارے سلام کا وہ جواب بھی دیں گے. یہاں کیا ہوا مختصر 13 مسلمان جو شہید ہوئے انہیں تو دفن کیا گیا مگر ایک حضرت عبیدہ یہ زخمی بہت ہوئے لہذا وہ وہاں دفن نہیں کیے گئے. یہ جب جنگ میں گئے تو کسی نے ان کی ٹانگ پر تلوار ماری اور ایسی کاٹی کہ ٹانگ سے باضابطہ نلی کا گودا بہنے لگ گیا. تو انہوں نے اسی وقت حضور سے پوچھا حضور حالانکہ ابھی تو جان تھی کیا میں شہید نہیں ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں عبیدہ تم بالکل شہید. عبیدہ بن حارث ان کا نام. اب وہاں سے حضور علیہ السلام 3 دن قیام فرماتے، جہاں بھی جنگ جیتتے 3 دن قیام کر کے اب نکلتے. یہ تینوں دن زندہ رہے. لشکر جب جانے لگا اب جب آپ بدر شریف سے مدینہ منورہ کی طرف رخ کریں تو صفرا ایک آبادی دہنی جانب حضرت عبیدہ بن حارث کا انتقال راستے میں ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اس بستی میں انہیں دفنایا. کافی مدت تک ان کی قبر وہاں موجود تھی لیکن ہم 2-3 سال پہلے گئے بہت تلاش کیا مگر ان کی قبر نہیں ملی. محترم حضرات یہ اتنا بڑا اسلام اور کفر کا مارکا تھا کہ جس نے مسلمانوں کی عزت بڑھا دی، مسلمانوں کی شوکت بڑھ گئی. کافر جو تھے ان کا حال یہ تھا کہ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں یہ پابندی لگا دی کہ کوئی روئی نہیں ورنہ مسلمان ہمارا مذاق کرے. لیجئے صاحب رونے پر بھی پابندی لگ گئی. سب اپنے اپنے عزیزوں کے رونے کے انتظار میں تھے. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. کسی نے آدمی دوڑا کہ بھاگو دیکھو کیا رونے کی اجازت مل گئی، کیا رونے کا آرڈر ہو گیا. وہ گئے وہاں رونے کی آواز آ رہی. دروازہ کھٹکھٹایا کہ کیا تمہیں کوئی اطلاع ملی ہے کہ رونے کی اجازت مل گئی؟ ارے انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو ایک قیمتی اونٹ تھا وہ مر گیا، ہم تو اپنے اونٹ کے مرنے پہ رو رہے. بڑے مایوس لوٹے. اس سے انداز لگائی عزیزان گرامی ان کی شکست کا. اور سب سے بڑی بات وہ شہید ہوا سیدھا جنت میں چلا جائے. اور جذبہ یہ تھا میں کئی دفعے آپ سے بیان کر چکا ہوں اور آج بھی اسے دہراتا ہوں. فاروق اعظم کے زمانے میں جب لوگوں نے پوچھا اپنے قاصد کہ آپ کے پاس کتنا اسلحہ ہے، ساری دنیا کو لڑکا دیا، قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور حکومتوں کو رون دیا، یہ کتنی طاقت ہے، کیا طاقت ہے آپ کے پاس؟ آج کل ترجمہ کیا جائے تو کیا ایٹم بم ہے، کوئی جوہری راکٹ آپ کے پاس ہے، ساری دنیا کو للکار دیا، بڑی بڑی قوتوں کو پامال کر دیا.
ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فاروق اعظم نے جواب یہ دیا، ہماری طاقت کا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں موت سے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا، مگر ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. جس آدمی کو موت سے محبت ہو جائے وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے عزیزان گرامی. مگر یہ اس وقت جب کفار اور مسلم دونوں آمنے سامنے ہو تب یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اور افسوس یہ ہے کہ آج وہ جانے جو کسی کفار مشرکین کے جنگ میں کام آتی، وہ جانے جو شاید ہمیں دلی کا لال قلعہ پہنچنے میں کام آتی، وہ آج گلی گلی کس طریقے سے لاشیں مل رہی، کس طریقے سے لوگ مارے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم ہو سکتا کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا. ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، اور ایک مسلمان کی جان بچانا پوری ملت اسلامیہ کو حیات بخشنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لوگوں کو جو اس میں جو اس میں سیاسی ہیں یا مذہبی، انہیں عقل سلیم عطا فرما، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعا ہے کہ جتنے بدری شہداء ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرما. وما علینا الا البلاغ.